ہمارے ملک میں تقریباً 95 سے 98% ایسے لوگ ہیں کہ جو غسل کے احکامات سے واقف نہیں۔ وہ دیگر علوم پہ تو ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو سر شرم سے جھکا لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے لمحہ فکری ہے کہ وہ دین کی باتوں کو پک نہیں کرتے، بلکہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کی طرف سبقت لے جاتے ہیں۔ آج غسل کے حوالے سے اہم گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ غسل شریعت مطہرہ میں جب انسان جنبی ہو جائے، مرد یا عورت حیض و نفاس سے جب فارغ ہو تو اس کے لیے غسل کرنا یہ فرض ہے۔ غسل میں سب سے پہلے جو شریعت میں ہے وہ 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض جو ہے وہ کلی کرنا ہے، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا اپنے بدن کو اچھی طرح سے دھونا ہے۔ کلی اس طرح سے کرے کہ منہ کے پرزے تک پانی پہنچ جائے، یہ فرض ہے۔ یعنی اپنے منہ میں پانی داخل کرے تو ہونٹوں سے لے کر حلق کی جڑ تک اچھی طرح سے پانی پہنچ جائے، اس طرح دانتوں کی جڑوں تک، اور زبان کے تالو سے زبان کے نیچے دائیں بائیں زبان کی مکمل کروٹوں تک مکمل پانی بہہ جائے۔ یہ کلی کرنے کی صورت ہے۔ بعض ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالتے ہیں اور ہلکا سا گرگرا کر کے پھینک دیتے ہیں، اس کو وہ کلی کا نام دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح غسل نہیں ہوتا، کیونکہ غسل کا ایک فرض وہ مکمل نہیں ہو رہا، تو اس طرح غسل کرنا یہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو جو غسل ہے اس کے درمیان جو پہلا امر ہے وہ کلی ہے، تو کلی کو اچھے طریقے سے کیا جائے۔ جو جن کا روزہ نہیں ہوتا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلی کرتے ہوئے گرگرا بھی کریں، اور جن حضرات کا روزہ ہو تو ان کے لیے یہ ضروری ہے، بہتر ہے کہ وہ کلی نہ کریں، کیونکہ کلی کرنے سے جو پانی ہے وہ حلق میں اترنے کا گمان ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ کلی نہ کریں۔ بہرحال جب کلی کریں تو پانی کو اس طرح اپنے منہ میں حرکت دیں کہ پانی تمام حصوں تک، منہ کے تمام ذروں تک، تمام گوشوں تک مکمل طور پر پہنچ جائے۔ جو دوسرا امر ہے غسل میں وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں اس طرح سے پانی چڑھائے کہ جو ناک کے نتنے ہیں ان تک پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے، اور جو ناک کی نرم ہڈی ہے اس تک مکمل پانی بہہ جائے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پانی کو اپنے چلو میں لے اور اس کو سونگے۔ جب اس کو سونگے گا تو پانی ناک کی نتنوں کے ذریعے نرم ہڈی تک پہنچ جائے گا، تو اس کے ذریعے یہ فرض بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور ناک کی جو خال ہے وہاں تک، اور ناک کے اندر جو بال ہیں ان تک مکمل طور پر پانی بہنا یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک ذرہ، ایک ناخن کے برابر بھی پانی اگر بہنے سے رہ گیا تو آپ کا غسل یہ مکمل نہیں ہوگا، آپ ابھی تک بھی پاک ہونے کی حالت میں نہیں ہیں، آپ حالت جنابت میں ہی رہیں گے۔ تیسرا اور وہ بھی اہم طریقہ، تیسرا طریقہ وہ ہے کہ پانی کا بدن تک مکمل بہہ جانا۔ پانی سر پر بہائیں، اور پانی سر پر بہائیں اور اس طرح بہائیں کہ سر سے لے کر پاؤں کی تلووں تک مکمل طور پر پانی بہہ جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے اور مکمل طور پر پانی اس طرح بدن پر پانی بہائیں کہ بدن پانی سے نچڑ جائے۔ بعض لوگ سر پہ تھوڑا سا پانی ڈال کر اور ادھر ادھر پانی مل کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غسل ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر اس طرح وہ غسل کریں گے تو یہ غسل تامہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ غسل ناقص ہوگا، تو اس کے ذریعے وہ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر پاکی حاصل نہیں کر سکتے تو نماز پڑھنے کے اہل نہیں ہو سکتے، دیگر عبادات کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ تو سوچیں ایسا بندہ اللہ کے نزدیک کتنا قبیح اور مذموم ہے۔ حضور نے فرمایا جس گھر میں جنبی ہوگا اس شخص میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو سوچیں جس کو غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا وہ تو ہر وقت حالت جنابت میں ہوتا ہے، تو جو حالت جنابت میں گھر میں ہوگا تو گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے،
ہمارے گھر میں اس طرح کے اخلاص ہیں، ہمارے گھر میں جو لوگوں نے تعویذات ڈالے ہوئے ہیں، نانا صاحبو یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا خود کا قصور ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ دین ہمارے سامنے ہے، علماء ہیں ہمارے سامنے، حفاظ ہیں ہمارے سامنے، ہم کو چاہیے کہ ہم ان سے دین سیکھیں، لیکن ہم نے دین کو مذاق بنا لیا ہے۔ جس طرح ہم چاہتے ہیں، جس طرح ہم نے منہ اٹھایا، ہم نے دین کو اس طرح لے لیا۔ نہ دین اپنی طاقت رکھتا ہے، دین اپنی پاور رکھتا ہے، اپنا آپ رکھتا ہے دین۔ ہمیں چاہیے کہ دین کو سیکھیں، جس طرح دیگر علوم سیکھنے میں ہم سبقت لے جاتے ہیں۔ بھائی فلاں کے بیٹے نے، فلاں کی بیٹی نے میٹرک میں 950 نمبر لے لیے، میرا بیٹا بھائی 1000 نمبر لے گا، میرا بیٹا 1050 نمبر لے گا۔ تو یار جس طرح دنیاوی امور میں آپ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح آپ دینی امور میں سبقت لیں کہ بھائی آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو میرا بیٹا انشاءاللہ عالم دین بنے گا، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہے تو انشاءاللہ میرا بیٹا قاری قرآن بنے گا۔ اگر ہمارے معاشرے میں اس طرح کا نظم پیدا ہو جائے تو کیا ہی خوبصورت بات ہے۔ ہمارا معاشرہ پھر یہ ان حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا معاشرہ پھر واقعی مدینہ کی ریاست بن جائے گا۔ تو غسل کے دوران جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ دیگر چیزیں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ جب غسل کریں تو بعض اوقات افراد موٹے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ میں سلوٹیں ہوتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنے پیٹ کی سلوٹوں کے نیچے اچھی طرح سے ہاتھ پھیر لیں۔ عام حضرات جو ہیں ان کی داڑھی ہوتی ہے جن کی، اور سر کے بال ہوتے ہیں، تو یہ جو بھویں ہوتی ہیں ان کے نیچے جو کھال ہے ان کو اچھی طرح سے ملیں اور ان پر پانی بہائیں، کیونکہ اگر یہاں پر پانی نہ بہا تو آپ کا غسل تاما نہیں رہے گا۔ مرد کو چاہیے کہ جو اس کے خصیتین ہیں اس کے نیچے ہاتھ ملے، اور جو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بغلوں کو، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بغلوں کو، اپنی جو ناف ہے اس کے سوراخ میں، کان کا جو ظاہری حصہ ہے اس کے جو سوراخ ہیں یہاں تک مکمل پانی بہائے، اور پانی اس طرح سے بہائے کہ پانی وہاں پر بہہ جائے، پانی رگڑنے کے بعد وہاں سے گزر کر بہہ جائے۔ تو جب غالب گمان ہو جائے کہ یار اب میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں رہا کہ جس پر پانی نہ بہا ہو، تو اب آپ کو جو غسل ہے یہ تاما ہو جائے گا، اور اب آپ تمام دیگر عبادات کرنے کے اہل قرار پائیں گے۔